السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر۔ قرآن مجید 30ویں پارے کی ایک چھوٹی سی صورت ہے، سورۃ النصر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ جائے اللہ تعالیٰ کی مدد اور فتح۔ ورأیت الناس، اور آپ دیکھیں لوگوں کو، یدخلون فی دین اللہ افواجا، وہ اللہ تعالیٰ کے دین میں فوج در فوج، گروہ در گروہ داخل ہو رہے ہیں۔ فسبح بحمد ربک، تو آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے۔ واستغفرہ، اور اس سے بخشش طلب کیجئے۔ انہ کان توابا، بے شک وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کہ کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہ دی تھی کہ جس میں ایک نصیحت اختیار کرنے والا نصیحت اختیار کر لیتا۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، اور تمہارے پاس آ چکے آگاہ کرنے والے۔ یہ جو نذیر ہے لفظ، یا انذر ینذر قرآن پاک میں بھی استعمال ہوا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اور نہیں ہم نے آپ کو بھیجا مگر تمام انسانیت کے لیے خوشخبری دینے والا اور آگاہ کر دینے والا۔ اس کا معنی ڈرانا کیا جاتا ہے، مگر اس کا معنی ڈرانا نہیں ہے، اس کا معنی ہے کسی کو انجام بد سے پہلے خبردار کرنا۔ ڈرانے کے لیے عربی زبان میں ایک فعل استعمال ہوتا ہے، وہ ہے اخاف یخیف۔ اخاف یخیف، خاف یخاف کا معنی بھی ڈرنا ہے، اور اخاف یخیف کا معنی ڈرانا ہے۔ کسی کو خوف زدہ کرنے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے اخاف یخیف، اور کسی کو انجام بد سے پہلے خبردار کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے انذر ینذر انذار۔ انذر ینذر انذار، جس سے نذیر لفظ بنا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ مجھے اگلے دن کسی نے، وہ حافظ صاحب نے مشورہ دیا کہ گرامر شرامر درس نہ دسیا کرو، تو بہرحال یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں، وہ سمجھ آ جائے گی۔ یہ باتیں ہمارے لیے ہی ہیں۔ تو دیکھیں، میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ ایک شخص کسی کو گن پوائنٹ پہ کرتا ہے، اس کے ہاتھ کھڑے کروا دیتا ہے، چل بھائی جیباں خالی کر دے، تو یہ کیا کر رہا ہے؟ وہ بتائیں نا، ڈرا رہا ہے اسے۔ کیا کر رہا ہے؟ کیا کر رہا ہے؟ ڈرا رہا ہے۔ اچھا، ایک شخص یہاں چوک میں کھڑا ہے اور کوئی آپ جیسا اللہ کا ولی آئے اور اسے کہے کہ پچھلے چوک میں ڈکیتی ہو رہی ہے، تو تم یہاں سے یار دائیں بائیں ہو جاؤ، یہاں نہ کھڑے ہو، احتیاط کرنی چاہیے۔ تو یہ کیا کر رہا ہے؟ وہ انہیں متنبہ کر رہا ہے، اسے آگاہ کر رہا ہے، اس کو آگاہ کر رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کیا کیا ہے؟ آگاہ کیا۔ کیا کیا ہے؟ انجام بد سے پہلے خبردار کی۔ کیا کیا ہے؟ انجام بد سے پہلے خبردار کیا۔ یہی وجہ ہے، میں نے پچھلے دنوں میں حدیث سنائی بھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انی انا النذیر العریان، انی بے شک میں نذیر العریان۔ عریان کا معنی ننگا ہوتا ہے۔ عریان کا کیا معنی ہوتا ہے؟ عریاں لباس پہنا ہوا ہے، یعنی کہ برہنہ لباس پہنا ہوا ہے۔ اب نذیر العریان اس شخص کو کہا جاتا ہے جو اہل عرب میں کسی اونچی
جگہ پر، ٹیلے پر، پہاڑی پر جو بھی ہوتی تھی اس کے اوپر چڑھ جاتا تھا، اور خطرے کے وقت وہ اس وقت الارمنگ کرتا تھا کہ فلاں مصیبت پڑنے والی ہے یا پڑ گئی ہے، کہیں آگ لگ گئی ہے، فلاں مسئلہ ہو گیا ہے، تو تم جو ہے اکٹھے ہو جاؤ۔ تو اس کو کیا کہا جاتا تھا؟ نذیر العریان۔ کیا کہتے تھے؟ نذیر العریان۔ یعنی وہ انجام میں بد یا برا کوئی بھی کام جو لوگوں کے اوپر کوئی مصیبت پریشانی ہے اسے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ انی انا نذیر العریان، میں کھلم کھلا آگاہ کر دینے والا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی حدیث کے اندر کہ جیسے کسی وادی میں بسنے والے لوگوں کے پاس ایک شخص آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ تم پر راتوں رات ایک لشکر حملہ آور ہونے والا ہے، وہ پوری منصوبہ بندی بنا لی ہے انہوں نے، تو میں تمہیں اس بات کی خبر دیتا ہوں اور یہاں سے کوچ کر جاؤ۔ جو وہاں سے نکل جائیں گے وہ اس کے لشکر کے حملے سے بچ جائیں گے، اور جو وہاں پر پڑے رہیں گے وہ اس لشکر کی زد میں آ جائیں گے، حملے کی زد میں آ جائیں گے، وہ اس کو لوٹ لے گا آ کے لشکر۔ تو یہ مثال دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں، انی انا نذیر العریان۔ تو اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اولم نعمرکم، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہ دی تھی کہ جس میں ایک نصیحت اختیار کرنے والا نصیحت اختیار کر لیتا، وجاءکم النذیر، اور باوجود اس کے کہ تمہارے پاس ایک آگاہ کر دینے والے بھی آئے، یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ نذیر کا معنی سمجھ آ گیا؟ نذیر کا معنی کیا ہے؟ کسی کو انجام بد سے پہلے خبردار کرنے والا۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العالمین نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اور علماء نے اس کے بارے میں کہا ہے کہ اولم نعمرکم 60 سنۃ، اولم نعمرکم 60 سنۃ، کیا ہم نے تمہیں 60 سال عمر نہیں دی تھی؟ بعض نے 12 سال بھی لکھی ہے، بعض نے 40 سال بھی لکھی ہے۔ بہرحال صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس شخص کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی عذر نہیں چھوڑا جس کو اللہ تعالیٰ نے 60 سال عمر دے دی۔ یعنی 60 سال عمر کا مل جانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتمام حجت ہو گیا کہ 60 سال میں وہ اللہ رب العالمین کو راضی کر کے اپنی آخرت بہتر بنا سکتا تھا، 60 سال جس کو عمر دے دی۔ تو یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے لیے عذر نہیں چھوڑا جس کو اللہ تعالیٰ نے 60 سال عمر دے دی ہے۔ اور ایک دفعہ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر جو اہل بدر تھے، یعنی بدری صحابہ تھے، بزرگ صحابہ تھے، ان کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو، یہ کیونکہ بہت چھوٹی عمر تھی تو جو بھی مجلس مشاورت ہوتی تھی تو بڑے بڑے صحابہ کے ساتھ ان کو بھی مجلس میں شریک کرتے تھے، ان سے بھی مشورے لیا کرتے تھے۔ اب وہ جو بزرگ صحابہ ہیں نا، انہوں نے یہ بات محسوس کی کہ ہمارے بھی بیٹے ہیں، ان کو شامل نہیں کیا جاتا، تو آخر اس میں بچے میں کیا خوبی ہے، چھوٹی عمر کا، اور بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ اس کو شامل کیا جاتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہارا بھی امتحان لے لیتے ہیں، اس کا بھی امتحان لے لیتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ مجھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسی لیے بلایا۔ تو حضرت عمر نے مجھ سے ان لوگوں سے پوچھا کہ کیا یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے، صورت ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، اس کا کیا معنی ہے؟ تو انہوں نے ظاہری معنی جو ہے وہ بیان کیا کہ اللہ رب العالمین نے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد اور فتح آ جائے تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح کیجیے، حمد بیان کیجیے، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کیجیے۔ اور بعد خاموش رہے، انہوں نے سکوت اختیار کیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن عباس سے پھر پوچھا کہ عبداللہ تم بھی یہی کہتے ہو؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ نہیں، اس میں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کا پیغام دیا ہے کہ اب آپ کا مشن مکمل ہو گیا ہے، فتح مکہ ہو گئی، تو اب آپ میرے پاس آنے کی تیاری شروع کر دیں۔ تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے کہ آخری عمر میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں
کہ جب یہ صورت نازل ہوئی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی نماز ایسی نہیں تھی جس میں آپ یہ نہ پڑھتے ہوں سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ رکوع اور سجدے میں جو دعا پڑھی جاتی ہے، جیسے رکوع میں سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ سجدے میں پڑھی جاتی ہے، اسی طرح حضرت عائشہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی رکوع سجدہ ایسا نہیں تھا جس میں آپ نے یہ نہ پڑھتے ہوں سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ یا پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اکثر آپ کو دیکھتی ہوں کہ آپ پڑھتے ہیں سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ اب بہت زیادہ جو ہے بار بار پڑھتے رہ جاتے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے میرے لیے ایک نشانی مقرر کی تھی، جب وہ نشانی پوری ہو جائے تو میں اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی حمد، اللہ کی تسبیح اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کروں۔ اور وہ نشانی کیا ہے؟ وہ فتح مکہ ہے۔ جب یہ صورت نازل ہوئی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے نا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رکوع سجدے میں پڑھا کرتے تھے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یا پھر سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ اس طرح کے اس سے ملتے جلتے اور بھی الفاظ آتے ہیں۔ تو بہرحال تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص جس حال میں مرے گا کل قیامت کے دن اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارا خاتمہ بالخیر کرے، آمین۔ یعنی بندہ جو ہے وہ نیکی کے اوپر گامزن ہو، نیکی کی راہ پہ چل رہا ہو، نیکی میں مشغول ہو، تو اس کا آخری وقت آئے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اس حال میں اٹھایا جائے گا جس حال میں وہ مرے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔